بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور سورہ قریش کے لشکر کا ایک بڑا حصہ ہیں اور آگے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال جو ہمارے سلاسل سے وابستہ ہیں، ہمارے خانوادے سے وابستہ ہیں، ان کی اجازتوں کے لیے میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر ایک ایسی سیریز کہ جسے میتھولوجی کہتے ہیں، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے اسی سیریز کو کنٹینیو کرنے کا ارادہ کیا ہے جو آج سے کچھ سال پہلے ہم نے شروع کی تھی، کہ جس کا نام میتھولوجی تھا، کہ جس میں ہندوانی اعمال، ہندوانی دیوی دیوتاؤں اور ان کے ماتحت وہ قوت رکھنے والی مخلوق کہ جنہوں نے انسان کا سکون، چین برباد کر کے رکھ دیا، کہ جنہوں نے مسلمانوں کی کمر کو توڑ دیا اپنی انہی باطل قوتوں کے ذریعے، اپنے انہی ہم سفر جو ان کے ساتھی جو ایک شیاطین کی صورت میں ہیں، کہ جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ آج میں آپ کو میتھولوجی میں ایک ایسی قوت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو علوم سفلی میں اور علوم علوی میں کمال کی طاقت رکھتی ہے، کہ جس کا تعلق ہندوانی اعمال سے بہت گہرا ہے، کہ جس کا تعلق منتر سے ہے، کہ جس کا تعلق ان اعمال سے ہے کہ جو لوگ کم وقت میں اس کی ان شکتیوں کو، ان قوتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں اس قوت کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جس کو اگیا بیتال کہا جاتا ہے۔ اگیا بیتال کیا ہے اور یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی ایک شخص ہے یا پھر یہ کوئی کسی دیوتا کا روپ ہے یا پھر یہ اس کا ساتھی ہے یا پھر یہ کوئی اس کا ایک رخ ہے؟ اگیا بیتال کی حقیقت کیا ہے اور ہندوانی اعمال میں اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کے معنی کیا بنتے ہیں، اور یہ کن کن لوگوں پر مسلط کیا جاتا ہے، اور جب یہ مسلط کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کیا علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور پھر ہم آتے ہیں
کہ قرآن کی اس صورت پر جو اس کی کمر کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، جو اس کے ہاتھوں کو توڑ دیتی ہے، جو کچھ اس نے کمایا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اور جو اس کے معاون اور مددگار جتنے اس کے ماتحت شیاطین ہوتے ہیں اس کو ختم کر دیتی ہے، کہ ایک ایسی صورت اور مختصر سی صورت جو صرف 5 آیت پر مشتمل ہے، جو اس شیطان کی موت ہے اور اس سے نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر میں کہ جسے اگنی وتال بھی کہتے ہیں، کہ یعنی کہ اگنی آگ، وتال محافظ، یعنی کہ آگ کا محافظ اس کو کہتے ہیں، ہندوانی عاملین اس کو کہتے ہیں کہ یہ اگنی وتال ہے۔ اس کو اگنی وتال بھی کہا جاتا ہے، اس کو اگیا بدال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اگر جب کسی کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے تو اس کا علاج صرف اور صرف قرآن کی ایک ہی صورت میں موجود ہے، کہ جس طرح میں نے آپ کو سورہ طارق کے بارے میں بتایا۔ یقیناً یوں تو پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن ایک ایسی خاص صورت کہ جسے سورہ لہب کہتے ہیں، اس کا تعلق ان باطلی قوتوں کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ ان باطل کی قوت اور ان کے اسرار کو ختم کرنے کے لیے سورہ لہب کمال کی ہے۔ پہلے میں آپ کو اگیا بیتال کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اگیا بیتال ہے کیا، اس کے بعد پھر سورہ لہب سے میں اس کا توڑ اور اس کا مکمل خاتمے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ اس سے کس طرح ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ہندوؤں کے مذہب کے مطابق، ان کے رسوم اور رسومات کے مطابق اس میں بھی خاص گروہ ہوتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مذہب کے معاملے میں بڑے پکے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو باطلی قوت کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں، کہ جس طرح اچھے برے انسان ہر مذاہب میں آپ کو ملیں گے، ہر دین میں آپ کو ملیں گے، ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ اسی طریقے سے ہندوانی رسومات میں، یعنی کہ ہندوؤں کے مذہب میں کچھ لوگ کہ جب شر کا راستہ اپناتے ہیں تو پھر وہ اس کے معاون، اور تو پھر وہ اس سے مدد لیتے ہیں، پھر وہ اس کا منتر جپتے ہیں، کہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگنی وتال۔ اگنی یعنی آگ، وتال یعنی محافظ۔ اس کو اگنی وتال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل انگارے کی صورت میں آتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہ جو ہندو تو نہیں ہوتے، لیکن بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگیا بیدال کے اعمال، اگیا بیدال کی چوکی، اگیا بیدال سے مار، اگیا بیدال سے چوٹ، اگیا بیدال سے کام لینے کے طریقے مختلف جگہوں پہ مختلف کتابوں میں آپ نے پڑھے ہوں گے۔ یعنی کہ وہ لوگ بھی اس کو اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں کہ جن کا تعلق الوی سے ہوتا ہے، یعنی کہ کسی طلسمات کے ذریعے، کسی منتر کے ذریعے، کسی مختلف عبارتوں کے ذریعے، مختلف پڑھائیوں کے ذریعے۔ تو اب میں آتا ہوں اس جانب کہ جن کا کانسیپٹ جو الوی میں مہارت رکھتے ہیں، وہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہندوؤں کا کانسیپٹ اس کے کانسیپٹ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ وہ اپنے مذاہب کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے مذاہب کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں، جو عالم الوی سے جن کا تعلق ہے، جو ہر مذاہب میں لوگ ملتے ہیں جو اگیا بیدال کا باقاعدہ عمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہے کہ اگیا بیدال در حقیقت ایک ایسے خاص تنتر کہ وہ پر اسرار حقیقت ہے، ایک سچ ہے، کہ جسے صرف اور صرف وہی عاملین جگاتے ہیں کہ جنہوں نے تنہائی کو، جنہوں نے پہاڑوں کی کوہ کو، جنہوں نے غاروں کو
کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہوتا ہے، جنہوں نے ترک دنیا کر لی ہوتی ہے، کہ جو دنیا کے تمام عیش و عشرت، تمام آسائش، تمام چیزوں سے دور ہوتے ہیں، جب وہ اس رستے کو اپنا استاد منتخب کرتے ہیں تب وہ اس پڑھائی کا منتخب کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو شخص اگے بدال کا عامل ہوگا، جس کو اصل عامل کہا جاتا ہے، اصل کام کرنے والا کہا جاتا ہے، وہ آپ کو یا تو ویرانے میں ملے گا، یا آپ کو پہاڑوں کی کوہ میں ملے گا، یا وہ آپ کو جنگل بیاباں میں ملے گا، اور اس حالت میں ہوگا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوا آگیا کے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آگیا یعنی کہ آگیا کا مطلب ہے حکم کے، اور بیتال کا مطلب بے قراری روح، یعنی کہ بھٹکی ہوئی ایک ایسی قوت کہ جو موت کے دائرے سے نکل کر اس شخص کی اطاعت میں آ جاتی ہے جو اس کے لیے ترک دنیا کرتا ہے، جو اس کے لیے اپنی تمام آسائشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ہر عامل بھی آگیا بدال کا عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے اس کی صحت کا ہونا، اس کے جسمانی قوت کا ہونا، اس کے اعصاب کا مضبوط ہونا، اور پھر اپنے آپ پر اس کو کنٹرول ہونا، اگر یہ شرائط اس شخص میں موجود ہوں گی تو وہ آگیا بدال کا عمل کرتا ہے، کہ جسے عالم علوی کے مختلف اعمال کہتے ہیں، کہ جو ان تمام سے بالکل دستبردار ہو جاتا ہے، تمام خواہشات سے بالکل ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں۔ اور یہاں تک آگیا بدال کے بارے میں کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ محمد، جب عامل اس کے اعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرتا ہے اور ان شرائطوں پہ پورا اترتا ہے، پھر وہ ایک ایسی رات کا انتظار کرتا ہے کہ جسے امروسیہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی اندھیری رات کہ جس میں نہ کوئی روشنی ہو، نہ کوئی ستارہ ہو، نہ کسی قسم کی کوئی چنگار ہو، پوری طریقے سے اندھیرے میں ڈھکی ہوئی ہو، اور پھر وہ اپنے آپ کو مخصوص کر کے پتال سدھی داڑتا ہے، یعنی کہ وہ اس سے حلف لیتا ہے اور اپنے آپ کو مخصوص کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو قوت اس کو حاصل ہوتی ہے، پھر وہ کوئی عام قوت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب عامل اپنے اس مقصد میں، اس پڑھائی میں، اس کو اپنے ماتحت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بیتال اس کے آگیا کار یعنی کہ حکم کے تحت آ جاتا ہے، کہ جب وہ اس کے حکم کے تحت آ جاتا ہے پھر اس شخص کے لیے ہر وہ چیز ممکن ہو جاتی ہے کہ جس کا انسان تصور بالکل بھی نہیں کر سکتا، جیسے کسی پوشیدہ خزانے کی خبر، دشمنوں کو صدا دینے کے لیے دشمنوں پر موت کی چھاپ بٹھانا، اور یہاں تک کہ آگیا بدال جب کسی کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے تو
جو چھوٹے چھوٹے جو شیاطین ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے جو تنتر ہوتے ہیں، وہ خود ہی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ہندوانی اعمال میں بہت اعمال ہیں، اس میں سفلی میں بہت سارے اعمال ہیں، کالو جادو میں بہت سارے اعمال ہیں، وہ سب کے سب اس عقیہ بدال کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عقیہ بدال کے بارے میں نہ تو یہ کوئی جن ہے، نہ یہ کوئی پریت ہے، بلکہ یہ ایک ایسی قوت ہے جو موت اور زندگی کے درمیان الجھی ہوئی ہے، جو شعور سے آزاد مگر بھرپور طاقت سے لبریز ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے کہ جس کی آنکھیں شعلہ ور، اس کی آواز گرجتی ہوئی کہ جیسے بادل گرجتے ہوں، اور انسانی جسم اور حیوانی شکلوں کا ایک خاص ملاپ جو اس کی اپنی اصل صورت ہے۔ اور جب یہ جاگ جاتا ہے اور جب یہ کسی پر مسلط کیا جاتا ہے تو پھر یہ اپنا کام کیے بغیر واپس لوٹتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہندوانی کے اس عاملین میں، ان عاملوں میں اس کا عمل سرتاج عمل کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اس کو۔ کیونکہ اس قوت کا وجود ہر دور میں رہا ہے، آج بھی اس دور میں بھی اس قوت کا وجود ہے۔ بعض اسی کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، اس کی قوتوں کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی اس کو کچھ کہتا ہے، کوئی اپنا بھگوان کہتا ہے، کوئی اپنا دیوتا کہتا ہے، کوئی اس کو کال بھیرو کا روپ کہتا ہے، کوئی اس کو کچھ کہتا ہے۔ مختلف صورتوں میں اس کو پکارا جاتا ہے، لیکن اصل اس کا جو نام ہے وہ آگیا بیتال ہے۔ آگیا یعنی حکم، بیتال یعنی کہ ایسی بھٹکتی ہوئی بے قراری روح کہ جو موت کے دائرے سے نکل کر کسی کے ماتحت آ جاتی ہے جب کوئی اس کو جگاتا ہے تو۔ اچھا، ان شیاطینوں کو، ان شے کو، ان باطلی قوتوں کو ایک میعاد تک، ایک محدود مدت تک ان کو شے ملی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ ایک حد تک جا سکتے ہیں، ایک میعاد تک جا سکتے ہیں، ایک وقت تک جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی گرفت ہے تو پھر وہ گرفت کیسی ہے؟ کیونکہ شیطان کو ایک دن کی مہلت ملی ہوئی ہے، ایک میعاد تک۔ اب ہم آتے ہیں اس جانب کہ ہم اس کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیونکہ عقیہ بتال جو ہے یہ عالم سفلی میں، یعنی کہ سفلی کے وہ علوم کہ جو مخفی ہیں، کہ جس میں ٹوٹلی شیاطینوں سے ہی، شر سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے، اس میں جتنے بھی شیطانی قوتیں ہیں مختلف ناموں سے جن کو پکارا جاتا ہے، جس کے بارے میں نے شیخ سدو کے بارے میں بتایا، کالے کلوے کے بارے میں بتایا، پٹھان کے بارے میں بتایا، مختلف شیاطینوں کے بارے میں بتایا، سب کے سب جو عقیہ بیتال ہے نا، اس سے کانپتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور جب یہ کسی پہ مسلط کیا جاتا ہے تو یہ پورے گھر کو ویران کر دیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کو دونوں قوتوں کے ذریعے جگایا جاتا ہے۔ ایک وہ قوت جو شر کی قوت ہے، کہ جس میں شرک ہوتا ہے،
جو ٹوٹلی کفر ہے، اور ایک وہ قوت کہ جسے علوی کی قوت کہتے ہیں، کہ جس میں شرک تو نہیں ہوتا لیکن ان کلمات کے ماتحت یہ قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہر اچھے برے لوگ ہر مذاہب میں موجود ہوتے ہیں۔ اب جیسے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نیک متقی پرہیزگار پارسا ہوتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جادو بھی کرتے ہیں، جو اپنے ایمان سے کھیلتے ہیں، جو اپنے چند خواہشات کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اس کو دونوں قوتوں کے ذریعے جگایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بزرگ سختی سے اس بات کو منع کرتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی عمل نہ کیا جائے جو تمہارے لیے اور تمہارے ایمان کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اگر کوئی ایسا عمل تمہاری نظر کے سامنے سے بھی گزرے تو اس کو رد کر دو، اس کو پھاڑ کر پھینک دو، کیونکہ یہ تمام قوتیں وقتی تو بڑی کمال کی ہیں لیکن اس کا انجام بہت برا ہے، اور ہم انجام کی فکر نہیں کرتے، ہم ابتدان کی فکر کرتے ہیں اور ان قوت کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ سختی سے منع کرتے ہیں کہ چاہے وہ علوم علوی میں ہو، چاہے نوری میں ہو، چاہے سفلی میں ہو، یہ چاہے کسی منتر میں ہو، تنتر میں ہو، جنتر میں ہو، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو آخر میں کفر کی طرف لے جاتی ہیں۔ سختی سے منع کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن لوگوں نے نادانی میں اس کے اعمال بھی پڑھے ہیں، وہ وقتی طور پہ تو ان کو بہت فائدہ دیتی ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ فائدہ آپ کا محدود مدت تک کے لیے ہے، اور پھر یہی آپ کے دشمن ہوتے ہیں، پھر یہی آپ کو مار کے اپنے جیسا شیطان بنا لیتے ہیں۔ کیونکہ شیطان کی مختلف چالیں ہیں، اور یہ تو شیطانوں کی ضروریت ہیں کہ جن لوگوں نے نادانی میں، غلطی میں، علوی کے اندر آگے بدال کے عمل کیے ہوئے ہیں تو وہ اس کو بالکل ترک کر دیں، اور پھر اپنے کیے ہوئے کرتوت، کیے ہوئے محنت، کیے ہوئے ریاضت پھر سورہ لہب سے اس کو دھوئیں، اس کو صاف کریں، اس کو کلیئر کریں، کیونکہ اس کا پھیلایا ہوا رائتہ صرف سورہ لہب ہی صاف کر سکتا ہے، اسی کی روحانیت اس کو صاف کر سکتی ہے۔ اس کی گندگی، اس کے معاملات، اس کا اثر صرف سورہ لہب ہی اس کا علاج ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سورہ لہب کی طرف، کہ سورہ لہب قرآن کی ایک ایسی صورت ہے کہ جو ان باطل قوتوں کے خلاف ایک مضبوط دیوار اور ایک مضبوط ہتھیار ہے، کہ اس کے اندر 5 آیات ہیں اور اس کے 22 کلمات ہیں، اور اس کے 77 اس کے حرف ہیں، اور 1726 اس کا عدد قہری جلال جو فنائے باطل کی روحانی فریکوینسی رکھتا ہے، یعنی کہ اس کے مجموعی اعداد، جو اس کے حرف کی تعداد ہے، جو اس کے کلمات کی تعداد ہے، جو اس کی آیتوں کی تعداد ہے، اگر ان سب کی کیلکولیشن کریں تو یہ باطل کو فنا کرنے کے لیے کمال کی فریکوینسی رکھتا ہے۔ اس سورہ لہب کا ایک کمال اور یہ بھی ہے کہ یہ ہر قسم کی اس شیطانی اثر کو، کہ جس کو ہم نے خود دعوت دے کر بلایا ہو
یعنی کوئی سفلی کے اعمال پڑے ہوں، کوئی الوی کے اعمال پڑے ہوں، کوئی ایسے کام کیے ہوں، لیکن اب وہ توبہ کر بیٹھے۔ اب جب وہ توبہ کر لے گا تو اس کا اثر تو رہے گا نا، جیسے ہم کچھ کھاتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے وجود میں 40 روز تک رہتا ہے۔ جب کھانے کا اثر ہمارے وجود کے اندر 40 روز تک ہے تو اتنا بڑی گندگی، اتنے گندگی کا رستہ، تاریخی رستہ کہ جہاں سے ہم نے گزار کر آئے، تو اس کا اثر کیسے ختم ہوگا، کتنے عرصے میں ختم ہوگا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی جو میعاد ہے، اگر کسی اور اعمال کی صورت میں اس کو صاف کرتے ہو تو پورا سال لگتا ہے، نہیں تو سورہ لہب 40 روز میں اس کے باطن کو ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے کہ جسے گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس کے اثر کو ایسے ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل کیا ہو آپ نے۔ اب بعض اوقات ہم پر وبائیں، بلائیں، مصیبتیں اس وجہ سے بھی آتی ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم پریشان ہیں، ہم اس وقت ہمیں عقل نہیں تھی، کسی شخص نے ہمیں دیوی کا عمل کروا دیا، کسی شخص نے ہمیں کال بھیرو کا عمل کروا دیا، کسی شخص نے ہمیں کلوے کا عمل کروا دیا، کسی شخص نے ہمیں اگیا بدال کا عمل کروا دیا، لیکن اس وقت ہم سوچ بوجھ نہیں تھی، اس وقت ہم جنون تھا، سیکھنے کا شوق تھا، ہم نکل گئے اور اتنے آگے تک نکل گئے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں رہا کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ پیچھے جب ہم بہت آگے نکل گئے، جب آگے نکلے، جب وقت قریب آیا، جب ہم نے اپنا انجام دیکھا تو ہم افسوس میں پڑ گئے۔ ہم نے پھر ایک بزرگ کا در دیکھا، ہم نے پھر اللہ کے نیک بندوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، پھر انہوں نے ہمیں اس دلدل سے نکالا، ہمیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لیا، جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں، اور شیطان کے دوست کون ہیں؟ جو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ اللہ الولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، کہ پھر وہ اللہ والوں کی تلاش کرتا ہے، پھر وہ جب وہاں سے نکال کر اس کو روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں تو پھر سورہ لہب جو باطن کی صفائی کے لیے بالکل ایسا کام کرتی ہے کہ جیسے ہمارے وجود کی صفائی کے لیے ہم صابن کا استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے ظاہری وجود سے میل پن کو دور کر دیتا ہے اور ہمیں صاف خوشبو والا کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سورہ لہب کی جو قوت ہے، سورہ لہب کی جو فریکوینسی ہے، کہ سورہ لہب کے جسے نور قہری کہتے ہیں، جو نور قہری رکھتی ہے، اور یہ ایک ایسی جلالی صورت ہے کہ جو ہمارے وجود کو صاف کر دیتی ہے اور تمام باطلی قوتیں اس کے سامنے لرز جاتی ہیں، اور یہ ناری جنات کے خلاف ایک برہنہ تلوار کے مانند ہے، یہ کہ جو برہنہ تلوار ہے۔ پھر جب انسان 40 مرتبہ سورہ لہب پڑھتا ہے، پھر وہ جا کے اس کے وجود سے دور ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ لہب کی طرف، کہ اس کی جو 5 آیتیں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ اس کی باطنی معاملات اور اس کی حقیقت کو بھی جان لیں، کہ جب انسان اس کی نجات کے لیے سورہ لہب کا دامن پکڑتا ہے، اس کا سرا پکڑتا ہے، جب اس کی تکرار کرتا ہے تو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اور ٹوٹ گئے ہاتھ کس کے؟ تباہ ہو گئے ہاتھ کس کے؟ ابو لہب کے، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں کہ دراصل باطنی شیطان کے خلاف یہ اللہ کی ایک لعنت کا اعلان ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ جو باطنی شیطان ہے ہمارا، یہ اس کے خلاف اللہ کی لعنت کا ایک اعلان ہے۔ ابو لہب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شخص تھا کہ جس کا ذکر کیا گیا، لیکن اگر اس کو ہم ایک دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں، ابو لہب در حقیقت ایک شخص نہیں، بلکہ ہر وہ اندرونی اور بیرونی قوت ہے جو حق کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، جو نور کے مقابلے میں ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی کہ ہر وہ شخص، ہر وہ شے،
ہر وہ شیطانی مخلوق، ہر وہ مخلوق کہ جو حق کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، جو باطل کا ساتھ دیتی ہے، اس کو ابو لہب کہتے ہیں. اور اس صورت میں توڑ دیے گئے ہیں، ختم کر دیے گئے ہیں، برباد کر دیے گئے ہیں، نیست و نابود کر دیا گیا ہے، ہلاک کر دیا گیا ہے. کون شخص کہ جو حق کے خلاف کھڑا ہوا ہے، حق کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. کہ جیسے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے وہ بھی آج کے دور کا ابو لہب ہے. جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے وہ بھی آج کے دور کا ابو لہب ہے. جو ظالم ہے وہ بھی آج کے دور کا ابو لہب ہے. اور جو شیاطین جادوگر ہیں جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے کے لیے یہ علم سیکھتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے علم سیکھتے ہیں، یا انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے علم سیکھتے ہیں، تو وہ اس دور کے ابو لہب ہیں. لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کو کوئی ایک ایسی صورت بتائی جائے کہ جس سے ان مسلمانوں کی بھی مدد ہو کہ جو مظلوم ہیں، جو مدد کے لیے پکار رہے ہیں مختلف ممالکوں میں، جو منتظر ہیں مسلمانوں کے کہ ہمارے لیے کچھ کریں. کہ وہ مظلوم مسلمان کہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ مسلمانوں کا قتال ہو رہا ہے، جہاں پہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، وہ دنیا کا کوئی سا بھی ملک ہو، کوئی سا بھی کنٹری ہو، آپ ان کی مدد سورہ لہب پڑھ کے بھی کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ہر وہ قوت جو حق کے خلاف، حق کو نقصان پہنچانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، حق کے مد مقابل کھڑی ہوئی ہے، وہ ابو لہب ہے آج کے دور کی. اسی لیے کہ جب کوئی شخص برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، جب وہ تائب ہوتا ہے تو وہ گناہ جو اس نے کر لیے ہوتے ہیں، وہ منتر جنتر تنتر جو اس نے جپ لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی تکرار کر لی ہوتی ہے، اس شیطانوں کو جگا دیا ہوتا ہے، اب وہ شیطان جاگ چکے ہیں، اب وہ ان سے چھٹکارا چاہتا ہے. اب جب وہ ان سے چھٹکارا چاہے گا تو جب وہ سورہ لہب پر آئے گا، جب وہ تبت یدا ابی لہب وتب پڑھے گا تو وہ باطل قوتیں ہلاک ہونی شروع ہوں گی. اب یہاں پہ دیکھو ایک بڑے خاص نقطہ ہے کہ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو گیا، یعنی کہ ہلاک ہو گیا. اب وہ ہلاک ہو گیا. اب اس کی آگے کی آیت پہ آتے ہیں، ما اغنہ عنہ مالہ وما کسب، یعنی نہ اس کا مال کچھ کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی. اب کمائی سے مراد وہاں جو بھی بزرگ فرماتے ہیں، بزرگوں نے بڑی بڑی بحثاً تفسیر بیان کی، میں اس طرف نہیں جا رہا ظاہری تفسیر کی طرف، میں آپ کو کسی دوسرے رخ کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ وہ شخص کہ جو مختلف ہندوانی اعمال کا عامل ہوگا، شیاطین کا عامل ہوگا، سفلی کا عامل ہوگا، یہ اس نے جو کمائی کی ہوئی ہے، اس نے جو محنت کی ہوئی ہے، اس نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اذیت میں رکھا ہو، اس نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ترک دنیا کرا ہو اور برائی کی طرف راغب ہوا ہو، شرک کیا ہو، جیسے کلمات کیے ہوں، یہ اسی کمائی ہے. یہ یہاں پہ دنیاوی کمائی نہیں کی بات کر رہا، میں مال اور اسباب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان تمام باطنی وسائل پر یہ ضرب ہے. یہ آیت بلکہ تمام باطنی وسائل پر ضرب ہے جنہیں شریر قوت استعمال کرتی ہے. اب وہ چاہے طلسمات میں سے ہو، چاہے وہ مال زر ہو، یا پھر ہندوانی پوجا پاٹ کے ذریعے حاصل کردہ شیطانی قوتیں ہوں، یا پھر سفلی شیطان کے راضی کرنے کے لیے شرک کر کے، کفر کر کے ان کو جگایا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب کے سب بیکار جائیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا. کہ جو اس نے مال کمایا اس کے کچھ نہ کمایا، جو اس نے کمائی کی، اب وہ جس طرح روحانیت میں
انسان محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تب جا کے اس کو خیر نصیب ہوتا ہے، تب جا کے اس کو نور نصیب ہوتا ہے، تب جا کے اس کو روحانیت نصیب ہوتی ہے، تب جا کے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تب جا کے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ان سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ ایک ریاست کے بعد جا کے انسان اس کو صلہ ملتا ہے، اس کا اینڈ اچھا ہوتا ہے، انجام اچھا ہوتا ہے، اس کا اختتام اچھا ہوتا ہے۔ اس کا جو خیر کے لیے اپنے آپ کو اذیت میں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے، تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے کہ روز محشر وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور وہ اپنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اپنے تختوں پر، اپنے محلوں میں عالی شان، اور ان کے خاطر تواضع کے لیے ڈرائی فروٹ ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں۔ یہ تو جنت ہے، صلہ ملا ہے۔ اب اسی کو ہم شر کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب شر کے لیے جو اپنے آپ کو لوگ مخصوص کر دیتے ہیں، وہ انہی قوتوں کے لیے تو کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو ترک کر دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، مشقت میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہی شیطان ان کے معاون و مددگار بنتے ہیں، پھر وہی شیطان ان کے کچھ کام کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگتے ہیں، پھر وہ اور طاقتور سمجھنے لگتے ہیں، پھر وہ اور طاقتور سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ فرعون کے سٹیج تک پہنچتے ہیں نا، کہ جب وہ فرعونیت کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو ان کی گردن پکڑ لی جاتی ہے، اور پھر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ توڑ دیے، ختم کر دیے، کچھ کام نہ آیا۔ تو نے جو یہ شر کیا، تو نے جو تنتر منتر جنتر پڑھے، تو نے جو یہ کیا، تو نے وہ کیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی آگے کی آیت کہ اس کا اینڈ، کہ گدی سے پکڑا اور پچھاڑ دیا، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اب اس کا انجام تیسری آیت میں دیکھو کیا ہے، سیصلیٰ نارا ذات لہب، یعنی کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پہ جس نے خیر کی قوت سے آگے بڑھا وہ جنت میں داخل ہوا، جو شر کی قوت سے بڑھا وہ آگ میں کہاں پہ داخل ہوا؟ جہنم کی آگ میں۔ یہ آگ یاد رکھنا کہ یہ آگ صرف جہنم کی نہیں، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی یہ باطن میں ایک ایسی آگ ہے جو وسوسے، جو شہوت، جو حسد، جادو اور شیطانی اثرات کی صورت میں انسان کو اندر سے جلاتی ہے۔ ایک تو جہنم کی آگ ہے، وہ تو مرنے کے بعد اس کو تھک کر کے جہنم میں ڈال دیا گیا، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جلتا ہے اسی آگ میں، جو اس کا ایک دوسرا رخ ہے، حسد کی آگ۔ شیطان کہ جن کو پکارا، کہ جن کی سریت اس کے معاون و مددگار ہوئی کہ وہ نار سے پیدا ہے، انہوں نے اپنی حدت اور حرارت کو اس کے قریب کیا، تو وہ اس کی آگ میں جلے گا، وسوسوں کی آگ میں جلے گا، خیالات کی آگ میں جلے گا۔ تو اس کا جو توڑ سورہ لہب ہے نا، کمال کا اس کا توڑ ہے، اور اسی آیت کی تکرار سے، جب انسان توبہ کر لیتا ہے، جب انسان ان اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اسی آیت کی تکرار سے جو یہ آگ ہوتی ہے نا، باطن کی جو آگ ہوتی ہے، پھر یہ بجھتی ہے، پھر شیاطین اس سے جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی آگ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو یہ آگ وہ آگ بن جاتی ہے کہ جو اللہ اپنے دوستوں کے لیے کر دیتا ہے، یا نارو کنی بردم والسلام علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ اب جب تم نے توبہ کر لی تو تم اللہ کے دوستوں میں شامل ہو گئے، اور اللہ اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتا، پھر وہ اسی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، تمہارے لیے سلامتی والی آگ بن جاتی ہے۔ یہ اس کی تیسری آیت کا کمال ہے۔ اب وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو ایندھن ڈھونے والی تھی۔ یعنی اگر اس کو ہم دوسرے رخ سے دیکھیں، دوسرے پہلو سے دیکھیں، یہاں بیوی وہ معاون شیطانی قوتیں ہیں کہ جو جادو، عمل، نظر بد اور دیگر شیطانی قوتوں کے ذریعے انسان کے باطن کو برباد کر دیتی ہیں۔ اور
یہی وہ آیت کہ ان قوتوں کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. یعنی کہ اگر دیکھا جائے یہاں بیوی سے مراد وہ معاون شیطانی قوتیں ہیں کہ جو اس نے اس کی مدد کے لیے وہ شیطانی قوتوں کو اکٹھا کیا، کہ جیسے وہ لکڑیاں ڈھونڈنے والی تھی، ایسی اس شریر شیطان جادوگر کی جو قوت ہے کہ جس نے دوسرے شیطانوں کو معاون و مدد کے لیے بلایا، کہ جو اس کے باطن ہی کو برباد کر رہی ہے، ختم کر دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، یعنی اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی سی رسی ہوگی. اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک ربط شکن سے ہے، یعنی کہ جن لوگوں پر شیطانی اعمال یا جنات کی زنجیریں بندھی ہوتی ہیں، یہ آیت ان تمام رشتوں اور تمام رسیوں کو کاٹ دیتی ہے. یعنی کہ آخری کی جو آیت ہے نا، اسی سے ہی رسی، چھال، گرائیں باندھی جاتی ہیں. تو یہ سورہ لہب اس کے اثر کو سب ختم کر دیتی ہے. ایک شخص جیسے مثال کے طور پہ آگیا بدالتی کسی پہ بندش لگا دی، کسی رسی پر لگا دی، کسی ڈوری پہ لگا دی، کسی گرہیں لگا دی، کسی کے بال پہ لگا دیا، کسی پہ کچھ کر کے لگا دیا. من شر النفاثات فی العقد قرآن میں ذکر ہے نا. تو سورہ لہب جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ہر اس چیز کا توڑ ہے جو شیطانی اعمال میں جو گھرا ہوا ہو، اس کا ڈسا ہوا ہو. سورہ لہب اس کے لیے کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے. اور میرے خیال سے شاید سورہ لہب کے بارے میں نے فرسٹ ٹائم بات کی ہے، اس کے اعمال اور طریقہ کار میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو بتائیں اور سمجھائیں. تو یاد رکھو کہ جو حق کے ساتھ ہوتے ہیں، خیر کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بہترین دوست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا بہترین، ان کا معاون و مددگار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو خیر کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جو شر کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی دشمنی کس سے ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ لڑ بھی رہے ہیں تو کس ذات سے لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کے شیطانی اعمال سے، سفلی کے اعمال سے، جادو کے اعمال سے، ہندوانی اعمال سے. اب میں آتا ہوں سورہ لہب کے اعمال پر اور اس کے طریقہ کار پر، کہ آپ نے 40 مرتبہ روزانہ، وہ لوگ کہ جو مریض ان شیاطینی چیزوں سے ڈسے ہوئے ہوں، پریشان ہوں، وہ 40 مرتبہ 40 روز تک پڑھیں گے اور اس کا پانی دم کر کے پئیں گے اور اپنے گھر میں چھڑکیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے شر سے فنا ہوتے چلے جائیں گے. ختم ہو جائے گا، یہ فنا ہو جائے گا، یہ فنا باطل ہو جائے گا، سمجھ لیں مٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. اور جو لوگ باقاعدہ طور پہ اس کے عمل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ جادوگروں کے بیچ میں رہتے ہیں، جو لوگ ان شیطانی قوتوں کے درمیان رہتے ہیں، ان لوگ کو سے میں کہوں گا کہ وہ اس کا عمل کر لیں. اس کو 40 روز میں 1.25 لاکھ مکمل کر لیں تو یہ زکوٰۃ کبیر ہے اس کی. یعنی کہ 3125 مرتبہ سورہ لہب پڑھی جائے گی اور یہ 40 روز میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ زکوٰۃ کبیر ہے. اچھا، اس کی زکوٰۃ صغیر بھی یہ ہے کہ اس کو 1000 مرتبہ روز پڑھی جائے، کیونکہ جتنی بھی جلالی چیزیں ہیں وہ اگر 1000 مرتبہ پڑھی جائیں تو وہ کمال کا اثر رکھتی ہیں اپنا. یا پھر 1726 مرتبہ اس کو پڑھیں، کیونکہ 1726 کا جو اس تمام کے جو عدد بنتے ہیں نا سورہ لہب کے، وہ 1726 بنتے ہیں. تو اگر ہم 1726 مرتبہ 40 روز تک پڑھتے ہیں تو اس کی فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کا جو جلال ہوتا ہے نا، یہ ہر اس باطل کو فنا کر دیتا ہے جو تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس سے میچ کر جاتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے. اس کے میں نے 3 طریقے آپ کو تعلیم کیے ہیں. سب سے پہلا 40 مرتبہ روزانہ پڑھنا 40 روز تک، یہ علاج ہے ان لوگوں کے لیے جو ان مسائل میں گرفتار ہیں. اب دوسرا ان کے لیے جو روحانی معالج ہیں، جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، جو سورہ لہب کا عمل کرنا چاہتے ہیں، ان
شیطانوں کو شکست دینا چاہتے ہیں وہ اس کو 1.25 مکمل کر لے 40 روز میں، یعنی کہ 3125 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اچھا اتنا نہیں کر سکتے تو 1000 مرتبہ روزانہ 40 روز تک پڑھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں اور پھر اس کو اپنے ایک تصویر اپنے ورد میں رکھیں، پھر اس کا اثر دیکھیں۔ اچھا ایک طریقہ چوتھا اس کا یہ ہے کہ 1726 یعنی کہ 1726 اونلی اتنی بار سورہ لہب پڑھیں، 40 روز تک پڑھیں، تو کسی بھی مقصد کے لیے اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا جادو، بڑے سے بڑا شیطان، بڑے سے بڑا دشمن، اب وہ دشمن جو ظاہری ہو، چھپا ہوا ہو، ظاہر ہو، شیاطین میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، خواہ وہ کسی بھی مخلوق کا دشمن ہو جو آپ کا ہو، وہ ہلاک ہو جائے گا کہ جب آپ یہ بولیں گے کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ میں سمجھتا ہوں آج کی ٹرانسمیشن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح سے کہ سورہ لہب کس طرح اگیا بیتال کے وار کو، اس کے جال کو توڑتی ہے۔ اگیا بیتال تو کیا، کسی بھی دیوی کا عمل ہو، کسی بھی دیوتا کا عمل ہو، کسی بھی پریت کا عمل ہو، کسی بھی کرونش کا عمل ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو، کسی بھی قسم کا شیاطین شر ہو، ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر کے ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے سورہ لہب۔ میری طرف سے میں تمام چاہنے والوں کو اجازت ہے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں میتھولوجی میں ایک ایسی دیوی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا لیکن اس کی حقیقت میں بیان کروں گا آپ سے، کہ جو سفلی علم میں کثرت سے استعمال کی جاتی ہے، اس کا نام بھی میں آپ کو اسی وقت بتاؤں گا، تو انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔